باب ما يقول اذا قام من الليل نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يقول اذا قام من الليل الفصل الاول عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل للتهجد قال اللهم لك الحمد الى آخره۔ آج ہم نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس باب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب حضور رات کو اٹھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف نماز میں پڑھتے تھے جو پڑھتے تھے، نہیں بابا، شاید غیر مقلد صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی دعا ہے سب نماز کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور ہر وقت اپنے مولا سے دعا و مناجات کرتے رہتے تھے۔ ان کے پاگل پن میں سے ایک یہ بھی ہے، اور سامراجی اور سیمیوریوں کی غلامی میں اور ملے گا بھی کیا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ وہ دیکھیں کہ اس کے غلام ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا کہ حضور جب رات کو اٹھتے تھے تہجد کی نماز کے لیے تو کیا پڑھتے تھے۔ تو چونکہ حدیث آپ کے الفاظ طویل ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا سا پڑھ کے چھوڑ دیا کہ میں پڑھتا بھی جاؤں گا اور ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا۔ اور یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تب کہتے تھے۔ تہجد کے لیے تھوڑا سا سونا ضروری ہے، نیند کرنے کے بعد اٹھنا ذرا مشکل ہے، اور جاگتے رہے تو کھڑے ہو جانا کوئی مشکل نہیں، بات سمجھ، لیکن نیند چھوڑ کر کے نماز پڑھنا یہ مشکل ہے۔ تو حضور سو جاتے تھے عشاء کی نماز کے بعد، پھر اٹھتے تھے، نیند چھوڑتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نیند اگر میٹھی ہے اور وہ بھی صبح کی تو نماز اس سے بھی زیادہ میٹھی، یہ بھی سمجھ لیجیے گا۔ لیکن نمازی کے لیے جو پڑھتا ہی نہیں وہ بیچارہ کیا جانے کہ نماز میں بھی لذت ہے۔ اور اگر نہ ہوتا تو مؤذن مینارے پر کبھی چڑھ کے یہ بات نہ کہتا کہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہت اچھی ہے، یہ نمازی جانتا ہے۔ ایک بار جب نماز میں لذت مل گئی پھر پوچھو نہیں کیا، ذوقی میں نہ شناسی تا نہ چشی، لیکن اس شراب معرفت کا مزہ جب تک آپ چکھو گے نہیں کیا جانو، آپ کو کیا معلوم کہ نماز میں بھی لذت ہے۔ تو رات کو نیند چھوڑ کے جب آپ نماز پڑھتے تھے، جتنی دیر سوئے تھے اتنی دیر نماز پڑھتے، تو کیا کہتے تھے، ابھی نماز نہیں شروع کی، ابھی وضو بھی نہیں کیا، اٹھ کے بھی کچھ پڑھتے تھے کہ نماز کے باہر کی دعا ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ جو دعا ہے سب نماز میں، ارے نماز تو خود ہی دعا ہے، جس کا نام نماز وہ تو خود ہی دعا ہے بابا، صلاۃ کے معنی ہی دعا کیا ہے۔ حضور ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے، مناجات کرتے تھے۔ وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی، ہر وقت اپنے رب سے مناجات کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا کہتے تھے اس کو نقل کر رہے ہیں جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے ہی لیے سب خوبیاں ہیں، جتنی خوبیاں ہیں سب اللہ کے لیے۔ پھر اللہ جس بندے کو جتنی چاہے اتنی خوبی دے دے، بس اس کے پاس جو خوبیاں ہیں کسی کی دی ہوئی نہیں، وہ تنہا دینے والا ہے، پوری کائنات لینے والی ہے۔ اسی لیے کہا گیا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم فقیر ہو، فقیر پکٹے ہو، زیادہ اونچے مت اڑو، اے لوگو تم پکٹے ہو، فقیر ہو، اللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، غنی صرف خدا ہے، بقیہ سب جتنے لوگ، وہ شاہ ہو کہ شہنشاہ ہو کہ کچھ تو فقیر ہیں، سب اس کے در پہ جا کے بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہتے تھے کہ اللہ تیرے ہی لیے سب خوبیاں، انت قیم السماوات والارض، تو ہی آسمانوں کا اور زمین کا قائم رکھنے والا، زمین و آسمان جو تیری وجہ سے، بنانے والا بھی تو ہی ہے اور ان کو قائم رکھنے والا بھی تو ہی ہے۔ ایک بار بنا دیا روز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں روز بناتے ہیں اور روز بگاڑتے رہتے ہیں۔ ایک طرف جیسے کام کھڑا ہوا دوسری طرف مرمت شروع، کبھی کبھی تو پل کا افتتاح بھی نہیں، وہ سجدے میں گیا چلا گیا، کبھی کچھ لوگوں کو لے کے گیا، کبھی ایسے ہی گر گیا، یہ سب ہے۔ لیکن ایک بار اس نے بنا دیا تو کیا بنایا ہے صاحب، کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی۔
آپ نے اس رات میں یہ کتنے ٹیوب لائٹس جلائے ہیں دیکھو تو ذرا سے، لیکن رات کی تاریکی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی، اتنی سی جگہ کے لیے کتنے ٹیوب لائٹس جلائے، کتنے بجلی کے راڈ جل رہے ہیں، اس نے صرف ایک سورج پہ پوری دنیا کو چمکا دیا ہے نا۔ اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ ہے، اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ جو بہت اچھل کود کرتے ہیں اس کو بھول گئے ہیں، اگر ذرا سا بھی اس کو پہچان لینا تو اپنی جگہ ساکت اور صامت ہو کے رہ جائیں، کچھ نہیں بولنا۔ ایک سورج بنا دیا، ایک سورج، ایک چاند بنا ہے، دو نہیں بس ایک۔ وہ امیروں کے گھر میں تو چاندنی پھیلاتا ہے چاند، غریبوں کے لیے بھی چراغ بنا ہوا ہے بھائی بس۔ تو قائم رکھنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ ومن فیہن، اور اس زمین و آسمان کے بیچ میں جو مخلوق ہے ان کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ زمین آسمان کے بیچ میں بھی مخلوق ہے، ان کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے ہی لیے سب خوبی ہے۔ انت نور السماوات والارض، تو زمین و آسمان کا نور ہے، قدرت کو کہہ رہے ہیں، یعنی جو جہاں کہیں بھی نور ہے وہ خدا کی دی ہوئی نورانیت ہے، بس سمجھ۔ ومن فیہن، اور جو کوئی اس میں ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے ہی لیے حمد ہے۔ انت ملک السماوات والارض، تو بادشاہ ہے آسمانوں کا بھی زمین کا، ایسا بادشاہ کہ جس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں ہے۔ کہیں سنا کسی بادشاہ کو کہ اس کی بادشاہی کو زوال نہیں آیا؟ کوئی سنا؟ مخلوق میں نہیں ملے گا۔ دارا رہا نہ جب نہ سکندر سے بادشاہ، روئے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے، ایک وہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے بادشاہ ہمیشہ رہے گا، اس کے ملک کو کوئی زوال نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ اس کا ملک اس سے چھین لے۔ ویسے زور لگاتے ہیں، سمجھ میں، زور تو لگانے والے لگاتے ہیں سمجھ، لیکن وہ زور ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو یہ آسمانوں کا زمین کا بادشاہ ہے۔ جنہوں نے دل سے اس کو مان لیا کہ زمین و آسمان کا خدا بادشاہ ہے، وہ کبھی کسی کے آگے اس طرح سے گھٹنے نہیں ٹکتے کہ اس کا تلوا چاٹتے رہے۔ اگر ٹھیک سے سمجھ لیے ہوتے کہ اس کا مالک خدا ہے، نہ امریکہ ہے نہ اس کا اتحادی مغرب ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں، وہی ہے بادشاہ، وہی ایک ہی بادشاہ ہے۔ اگر دین ایک ہے تو بادشاہ بھی ایک ہی ہے، وہی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت کو کوئی زوال نہیں ہے۔ ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے ان سب کا بادشاہ ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے لیے سب خوبیاں ہیں۔ انت الحق، تو ہی حق ہے، تو حق ہے، تو حق ہے، جس کو حق کہتے ہیں۔ یہ صدق کی آخری سٹیج ہے، ایک دم اوپر والا، جب سچائی اپنے عروج پر بالکل ہوتی ہے، آخری درجہ آتا ہے تو حق ہو جاتا ہے، یعنی تو سچا بادشاہ ہے، تو حق ہے، تو ثابت ہے۔ انت الحق ولقاؤ کا حق، اور تجھ سے ملاقات کرنا بندوں کا یہ حق ہے۔ ایک دن ہر بندہ تیرے حضور کھڑا ہوگا، تجھ سے ملے گا، تو اس کو اگر یاد کر لیں تو گناہ چھوڑ دیں گے۔ وہ قولک الحق، اور تیری بات سچی ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے سوائے سچ کے کچھ بولتا ہی نہیں، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ دنیا کے حکمراں غلطی سے سچ بول دیں تو بول دیں، سچ وہ بولتے ہی نہیں، سچائی سب اسی کا حصہ ہے۔ غلطی سے کوئی سچ نکل جائے ان سے وہ الگ بات ہے، اللہ یہ کہ تو خدا پر ٹھیک سے ایمان لائے ہوں اور بادشاہ عادل ہوں تو حق ان کی زبان پر آتا ہے، ورنہ بس زیادہ تر صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی عمارت ہی جھوٹ پر کھڑی ہے، ان کی عمارت ہی لاشوں پر قائم ہے، انہیں کسی کے مرنے جینے کی پرواہ نہیں، انہیں صرف اپنے اقتدار سے غرض ہے، جیسے بھی ملے لے لو۔ تیری ملاقات حق ہے، وہ قول کا حق، اور تیری بات سچی ہے، والجنت حق، اور جنت جو ہے حق ہے، یعنی ہے ثابت ہے، والنار حق، یعنی جہنم بھی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، سچ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے جنت ہے، کہا ہے یقیناً ہے، جہنم ہے یقیناً ہے، ثابت ہے۔ والنار حق والنبیون حق، اور جتنے انبیاء ہیں سب سچے ہیں، اس میں جھوٹا کوئی نہیں ہے، نبیوں میں کوئی جھوٹا نہیں ہے، اسی لیے ان کی پہلی تعلیم ہے کہ سچائی اختیار کرو۔ وہ محمد الحق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ وہ ساعت و حق، اور قیامت حق ہے، قیامت آنے والی ہے، ڈاؤٹ نہیں کرنا کہ پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں، کب سے تو سن رہے ہیں کہ آئے گی آئے گی، تو آئے گی، سنتے رہو اسے۔ قدرت کو اچھی طرح سے ڈرا لیتی ہے، اس کے بعد کچھ کرتی ہے، اچھی طرح سے ڈراتی ہے، برسوں ڈراتی رہتی ہے، تو فوراً کچھ حملہ نہیں کرتی۔ یہ آدمی کی عادت ہے کہ ہتھیلی پر فصل اگانا چاہتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا کے ہاں امہال ہے، مہلت دینا ہے بندوں کو،
اہمال نہیں ہے، لیکن ایسے بغیر کچھ کیے چھوڑ دینا بھی نہیں ہے، وہ پکڑے گا، جس دن پکڑے گا اس دن چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. والنبیون حق ومحمد حق والساعة حق اللہم لک اسلمت. اے اللہ میں تیرے لیے اسلام لایا، یعنی تیری جناب میں میں نے گردن رکھی. حضور کہہ رہے ہیں تیری جناب میں میں نے گردن رکھی. یہ گردن صرف تیرے آگے جھکتی، کسی کے آگے نہیں جھکتی. حضور صرف اپنے مولا کے محتاج ہیں، کسی کے محتاج. حضور کسی کے آگے نہیں جھکے سوائے اپنے مولا کے. سارا زمانہ ان کے آگے جھکا، لیکن حضور نہیں جھکے. بس سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی کہا آمن تو، کہا اے اللہ میں تیرے پر ایمان لایا. پہلے وہ ایمان لاتے ہیں پھر ایمان لانے کو کہتے ہیں. وعلیک توکلت، اور میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا. یہی وہ بھروسہ ہے جس کا خدا کا بھروسہ جو کبھی ٹوٹے گا نہیں. بقیہ جتنے بھروسے ہیں ٹوٹ جائیں گے. جس پر بھی بھروسہ آپ کر کے وہ ٹوٹے گا. ایک خدا پر جس کا بھروسہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. کہا تیرے اوپر بھروسہ، علیک توکلت. توکل کہتے بھروسہ کرنا. کیا شان تھی بھروسے کی. وعلیک توکلت، اور میں نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا. یہ سب دعا کے الفاظ چل رہے ہیں. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور میں نے تیری ہی طرف رجوع کیا. تیری طرف میں نے، توبہ میں بھی رجوع ہے، انابت بھی رجوع ہے، دونوں ہے رجوع، توبہ اور انابت دونوں. لیکن انابت اوپر کا درجہ ہے. اس لیے انب تو حضور نے کہا میں نے تیری طرف، یعنی ہر کام میں تیری طرف دیکھتا ہوں کہ مولا تو کر دے. اچھی بات. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور تیری ہی دی ہوئی قدرت سے میں، جو ہم سے لڑنے آتے ہیں ان سے لڑتے ہیں. حضور لڑتے بھی تھے، دلیل و ادلہ سے بھی لڑتے تھے، اور کبھی ضرورت پڑی تو نیزہ اور تلوار بھی. حضور کی کئی تلواریں تھیں اور نیزے تھے. بس یہ نہیں کہ صرف امت کو کہا تم لڑ جاؤ. نو نو نو. ایک بہت بڑے پہلوان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا آپ کا جب مقابلہ ہوا تو میں آپ کو مار دوں گا لڑائی میں. سرکار نے کہا ٹھیک ہے آ جانا جب کبھی لڑائی ہو. جنگ چھڑی ہوئی تھی، سب سے کہا بھائی ہٹ جاؤ، ہمارا ان کا وعدہ ہے ہم دونوں لڑ. حضور نے کہا نہیں تو ان کو، صحابہ نے روکنا چاہا کہ کہا مجھے ان کو آنے تو میرے پاس آیا. اس وقت حضور کوئی نیزہ بھی نہیں لیا تھا، اپنے ایک صحابی سے نیزہ لے کر کے اس نے وار کیا. حضور نے خالی دیکھ کر دیا اس کو، واس نہیں لگا. نیزہ لے کے اس کو مارا نیزے سے. ایک خراش آئی اس کو، انہیں کہ گلا پھٹ گیا یہ ہوگا کچھ نہیں. خراش آئی اس کو، بس بھاگا چلاتے ہوئے کہ مار ڈالا مار ڈالا مار. سمجھے؟ لوگوں نے بڑھ کے دیکھا، بولا تھوڑی سی خراش آئی ہے تو کیا چلاتا پھرتا ہے کہ مار ڈالا مار ڈالا. تو جانتے کیا کہا؟ ارے بولے یہ تو نیزہ مجھے مار دیا. وہ تھوک دیتے تو بھی مر. تو کہا کیوں لڑنے گئے تھے پھر؟ جب تیرا یہ عقیدہ کہ صرف تھوک دیتے تو مر جاتا، پھر لڑنے کیوں گیا تھا؟ ارے یہ دنیا کا رنگ جو ہے دوہرا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دوہرا رنگ ہے. مر گیا وہ، بچا نہیں، بچا نہیں. اچھا صاحب. وہ بھی کا خاصم تو، وہ لے کا حاکم تو، اور تیری ہی طرف جو ہے میں چاہتا ہوں کہ تیری طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے ہر کام میں. تو قدرت کے جتنے فیصلے تھے سب حضور کے پاس آ جاتے تھے. فاغفر لی ما قدمت، تو مجھے معاف کر دے مولا. دیکھیں یہ سید المعصومین ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ فاغفر لی ما قدمت، مجھے معاف کر دے جو مجھ سے پہلے جو ہے کچھ بھول چوک ہوئی. یہ امت کو اصل میں درس دینا ہے. لوگوں نے کہا بھی تھا کہ آپ کو تو قدرت نے سنا دیا ہے کہ آپ کے سب خلاف اولا کام بھی سب معاف ہو گئے ہیں، آپ کیا معافی مانگتے؟ کہا میں کیا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا. میں شکریہ بھی سب کہتا ہوں. یہی بات سمجھ میں جو سید المعصوم ہے وہ کہتا مجھے معاف کر دو. تمام معصومین کے سردار ہیں مگر بندوں کو سکھانے کے لیے اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ میں اگر کسی کا محتاج ہوں تو اپنے مولا کا. وما اخرت، میں نے جو بعد میں کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے. جو پہلے کیا اس کو بھی معاف کر دے، جو بعد میں کیا اس کو بھی معاف کر دے. وما اسررت، اور جو میں نے چھپا کے کیا اسے بھی معاف کر دے. وما اعلنت، اور جو ظاہر کر کے میں نے کیا ہے وہ بھی معاف کر دے. حضور کوئی ایسی چیز نہیں کرتے تھے چھپا کے کہ کسی سے چھپی. یہ سب امت کو درس دینے کے لیے، اس لیے کہ کچھ آدمی کچھ کام چھپا کے کرتا ہے، کچھ دکھا کے. تو کہا دونوں کے لیے معافی مانگو. یہ جو کام دکھا کے کیا جاتا اگر اس میں بھول چوک ہوئی معاف کر دے، جو چھپا کے کیا جاتا اس میں بھول چوک ہوئی تو معاف کر دے. وما انت اعلم به منی، اور وہ کام جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اس کو بھی معاف کر دے. انت المقدم، دیکھو یہاں سے عقیدہ چل رہا ہے. انت المقدم، تو ہی آگے بڑھاتا ہے. جو آگے بڑھ گیا ہے کہیں بھی نیکیوں میں وہ خدا کے بڑھانے سے بڑھا ہے. لیکن آگے اپنا ہنر بتانے لگتا ہے کہ میں بڑا باہنر تھا، بہت زیادہ کوالیفائڈ تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، اس لیے ادھر کیا گدھا پنی کر رہا ہے. کوئی اپنے سے پیدا ہی نہیں ہوا ہے تو کیا پڑھے گا تو؟ اس کے پیدا کرنے سے تو پیدا ہوا، اس نے بڑھایا تو تو بڑھا ہوا. انت المقدم، تو ہی بڑھانے والا ہے. آگے گناہ کی طرف نہیں بڑھاتا، گناہ سے تو روکتا ہے، لیکن نیکی کی طرف اگر کوئی بڑھ گیا تو خدا نے بڑھا دیا، اس کا شکر ادا کرے. انت المقدم
وہ انت المؤخر، اور تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے. کوئی پیچھے ہٹ گیا ہے سمجھ میں، اس کو پیچھے کر دیا گیا ہے نیکی میں، وہی ہے. سب کام اسی کا. اگر غور سے دیکھیں گے تو جو کام ہے سب اسی کا، اچھائی سب اس کے لیے ہے. اچھا صاحب جب یہ کہہ دیا کہ تو ہی آگے بڑھاتا ہے تو ہی پیچھے ہٹاتا ہے، نیکی کے دور میں کوئی پیچھے ہٹ گیا تو سمجھ قدرت نے پیچھے کر دیا، اور آگے بڑھ گیا تو اللہ نے بڑھا دیا. اس کے بعد کہا لا الہ الا انت، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر تو. پوری کائنات میں ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. ایک معنی یہی ہے کہ لا معبود الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے لا مقصود الا اللہ، ہیں تو بہت لیکن ہمارا مقصد خدا ہی کی طرف جانا ہے، لا مقصود الا اللہ. تیسرا گروہ کہتا ہے لا مشہود الا اللہ، کہاں ہے تو بہت لیکن نظر صرف وہی آتا. چوتھا گروہ کہتا ہے لا موجود الا اللہ، کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، سب ایک اللہ ہے. کہا کیسے کہتے ہو؟ کہا 4 دن کے بعد دیکھ لینا جو ہے ایک بھی نہیں رہے، کوئی موجود نہیں الا اللہ، بس اللہ ہی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے. کیا کہنا، لا الہ الا ولا الہ غیر، تیرے سوا جو ہے کوئی معبود نہیں ہے. بس یہ موحد. اللہ سب کو دین کی سمجھ بوجھ دے. دیکھ رہے ہیں اس دعا کا رنگ کیا ہے. یہ ابھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وضو بھی نہیں کر رہے ہیں، اٹھتے ہی یہ دعا کرتے ہیں. سمجھ چلتے پھرتے حضور دعا کرتے رہتے ہیں. ہو سکے تو سراپا دعا ہو جائے، اور اسی کا پکارنا تو سچا ہے. لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچا ہے. تو پکارتے رہو اس کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے اسے پکارتے رہو، وہ جواب دے گا. کہتا ہے ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے میں جواب دوں گا. یہاں پر یہ ختم. اسے بخاری شریف نے بھی بیان کیا، مسلم. اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، جیتے جی ہم سب کو دین پر چلا دے. ہمیں دین میں مضبوطی عطا فرمائے، دین کو ہمارے لیے راسخ بنا دے. دینی زندگی جئیں، دینی زندگی دینی موت مریں، دینداروں کے قدموں میں دفن ہو اور انہی کے قدموں میں حشر و نشر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.